بالکل راتوں کی نیند ان کی اڑ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہوا کیا۔ خبر یہ آئی ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ایک شہر پہ حملہ کیا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں۔ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اب لگتا ہے کہ فلسطین کو سیاسی فائدہ اور اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ فلسطین کو دنیا میں نئے دوست مل گئے اور اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اس کے دوست جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں۔ جب اسرائیل مارز وجود میں آیا تھا تو ٹرکی غالباً پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اس کو ریکگنائز کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور عرب اسرائیل جنگ کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر ہے آج میرے پاس۔ اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسرائیلیوں کی تو نیند اڑ گئی ہے، بالکل راتوں کی نیند ان کی اڑ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہوا کیا۔ خبر یہ آئی ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ایک شہر پہ حملہ کیا، اور ایک عام شہر نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں اور ان کے اوپر ٹارگیٹڈ حملہ ہوا۔ اور اب آپ سوچیں کہ ان کی نیند اڑے گی کہ نہیں اڑے گی۔ بہرحال اس میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس کو ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی طرف۔ تو اس سے تو اب لگتا ہے کہ فلسطین کو سیاسی فائدہ اور اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ فلسطین کو دنیا میں نئے دوست مل گئے اور اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اس کے دوست جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں، لوگ گھبرا رہے ہیں۔ روس اور چائنا جیسی طاقتیں بھی شامل ہیں جو فلسطین کے دوست اب آپ سمجھے کہ بن گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اس جنگ میں نہ صرف عالمی تنقید کا سامنا کیا بلکہ اس کو پبلک کی مخالفت کا ہی بڑا سامنا ہوا، اس کے دوست ممالک کی پبلک میں، اور لوگ اس کے ایسے بدل گئے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ اور چند یورپین کنٹریز کے علاوہ ہر ایک جو ہے اسرائیل کے اوپر تھو کر رہا ہے اس وقت۔ یہاں تک کہ عالمی شہرت یافتہ جو ایکٹریس ہیں اینجلینا جولی، یونیسیف کی وہ اپنا امبیسڈر بھی رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی بھی، یونیسیف کی بھی، انہوں نے آگے کہہ دیا کہ امیڈیٹلی سیز فائر کرو، فوراً پیس کرو وہاں پہ۔ اور ہالی ووڈ میں بہت لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بات، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ اوپینین میکرز ہیں، ان کے کروڑوں فینز ہیں ایسے لوگوں کے۔ اینجلینا جولی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ بھی ہوا وہ غزہ کے اوپر بمباری کا جواز نہیں، اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ غذا بند کر دیں، ان کی سہولیات بند کر دیں، پانی بند کر دیں، دوائیاں بند کر دیں۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ 2 wrongs do not make 1 right۔ بات تو صحیح ہے اس کی بالکل۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ پانی اور ایندھن روک رہے ہیں، اور یعنی 15 ٹرک، آپ 10 ٹرک جو ہے وہ امداد کے بھیج رہے ہیں، یہ 2 ملین لوگوں کے لیے تو کافی نہیں ہے۔ مت ڈرامے کریں اس طرح کے، بند کر دیں یہ ڈرامہ، آج ہی سیز فائر کریں۔ نہ لوگوں کو خوراک تک رسائی ہے، نہ ان کو میڈیکل سہولیات تک رسائی ہے، نہ ہی سرحد پار کرنے کا ان کے پاس کوئی بنیادی حق موجود ہے۔ تو اسرائیل اور ترکیہ کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخ کی نچلی ترین سطح پہ پہنچ گئے۔ اب آپ یاد رکھیں جب اسرائیل مارز وجود میں آیا تھا تو ٹرکی غالباً پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اس کو ریکگنائز کیا تھا، جی۔ اور بڑے ان کے تعلقات تھے، یہی طیب اردگان صاحب نے نیتن یاہو کو انوائٹ کیا تھا وہاں پہ، اور انہوں نے ٹرکی میں جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب بھی کیا تھا۔ اب انہوں نے اسرائیلی فوج کے رویے کو ایک مسلمانوں کے اور فلسطینیوں کے نسل کشی اور جنگی جرم قرار دے دیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مغربی ممالک کا دورہ ایک معیار ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ مغرب کیا پھر کروسیڈز چاہتا ہے، صلیب کی جنگ چاہتا ہے، ایسی کوشش ہے تو پھر ہم جان لیں کہ ہم زندہ ہیں، یہ طیب اردگان نے کہا۔ اب استنبول میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالی گئی ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل ایک جنگی مجرم ہے، اور اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچھے دراصل کچھ مغربی طاقتیں ہیں، وہ اس کو شے دے رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ظلم اس کے بڑھتے گئے۔ ان کی حمایت کے بغیر اسرائیل یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ طیب اردگان نے تو مغربی ممالک کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا، کہتے ہیں آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں تو غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ بچے نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ آپ ذرا کمپیئر کریں کہ 1947 میں فلسطین کیا تھا اور آج کے دن فلسطین کیا ہے، دونوں کا فرق دیکھیں۔ اسرائیل آیا کیسے وہاں پہ؟ اسرائیل ایک غاصب ہے، ایک جنگی مجرم ہے۔ غزہ میں بدترین جاریہ جاری، اور کتنے بچے بوڑھے مریں گے تو اس کے بعد جنگ بند کی جائے گی۔ دوسری جانب ترک صدر کی جو تقریر ہے اس میں اسرائیلی وزیر خارجہ بھڑک اٹھے ہیں اور ترکیہ سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا کہہ دیا۔ یہ انہوں نے جلد بازی کی کیونکہ عملے کو وہیں رہنا چاہیے تھا۔ جنگ کے دنوں میں بھی آپ سفارتی عملے کو وائنڈ اپ نہیں کرتے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو بات چیت کی امید رہنی چاہیے۔ بہرحال کر دیا،
انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ری وزٹ کریں گے ٹرکی کے اور اسرائیل کے تعلقات کو، کہ ہمیں کرنے بھی ان سے کہ نہیں کرنے۔ مسلمان ممالک میں، ایران اور ترکی میں یہ اسرائیل کے بارے میں بڑا سخت رویہ ہے، لیکن باقی مسلمان ممالک ذرا نسبتاً خاموش ہیں، سوائے سعودی عربیہ کے، اس نے بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اب دوسری جانب رشین وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے اسرائیل پہ تنقید کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل نے دہائیوں جاری رہنے والے خطرات پیدا کر دی، یعنی یہ اب جو خطرہ ہے یہ کئی دہائی چلے گا، یہ یعنی ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اور اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے دنیا کو خطرات اور جنگی صورتحال سے نکلنے کے لیے اب کئی سال لگیں گے اور ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ اور غزہ پہ اسرائیل کی بمباری جو ہے یہ تو خود عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور جان بوجھ کر فلسطینی علاقوں کو اور فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کا ایک اعلیٰ وقت اس وقت رشیا کے دورے پہ ہے اور روس کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، جس میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا جو اگلا فیز ہے اس کے اوپر بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سابق امریکن صدر جو ہیں وہ جو بائیڈن سے بھی آگے نکل گئے ہیں، کہتے ہیں نا یک شد نہ دو شد، تو یہ آپ دو شد ہی سمجھ لیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جوئش کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی معصوم اور خطرناک خواہش کا اظہار کیا۔ پھر موصوف کا کہنا تھا کہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے، تمام برائی کی جڑ حماس ہے، اور جناب نے تقریر اور جوش خدامت میں حماس کو مٹانے کی ننھی سی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ پوری ہوگی نہیں ہوگی، کیسے ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حماس اس وقت رشیا، قطر، لیبنن، اردن، ترکی، پتہ نہیں کن کن ملکوں میں موجود ہے، اس کی اسٹرینتھ کا تبھی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے اصول کی خاطر ان تمام ممالک پہ حملہ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، بڑی دور کی کوڑی لایا۔ بہرحال حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے فوری تبادلے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم جو ہے اس کا عسکری ونگ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فوری قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسرائیل کی جیلوں میں قید تمام فلسطینیوں کو ان کے تبادلے کے طور پہ حماس کی مزاحمت کے دوران قید میں آنے والے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے اسرائیل کے پاس فلسطینی لوگ ہیں جو اس کی قید میں وہ چھوڑ دیں، جتنے اسرائیل کے لوگ ان کے پاس قید میں یہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی ایکسچینج کر لیں، پرزنر ایکسچینج کر لیں۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی یہ جو اکتوبر کے ہی مہینے میں جن سارے لوگوں کو اریسٹ کیا ہم ان کو ریلیز کر دیں گے۔ بہرحال ہمارے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں کہ جی دشمن کے یرغمالیوں کی بڑی تعداد کی ادائیگی کی قیمت اسرائیل کی جیل سے تمام فلسطینیوں کو خالی کروانا ہے، ان کو قیدیوں کو آزاد کروانا ہے۔ تو ان کا دشمن اگر ایک ہی بار میں ایسا کرنا چاہتا ہے ہم تیار ہیں، اور اگر وہ مرحلہ وار کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو شکست دینا اب اسرائیل کے وجود کا امتحان ہے، یعنی اس کی ایگزسٹنس کا ایک چیلنج ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہمیں حماس کو ہر صورت میں سزا دینی ہے، ختم کرنا ہے۔ انہوں نے ایران پہ الزام لگایا کہ جب تک ایران حماس کی حمایت کر رہا ہے تو تب تک ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حماس کا 90% بجٹ جو ہے وہ ایران دے رہا ہے، اور ایران حماس کو فنڈ دیتا ہے، منظم کرتا ہے، ہدایات بھی دیتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ نیتن یاہو نے تو غزہ میں اپنی جارحیت کے حوالے سے کہا کہ غزہ پٹی کی اندر کی جنگ طویل اور مشکل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج فلسطینی زمین پہ 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت سے آپریشن کر رہے ہیں اور جنگ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب غزہ میں حماس کے خلاف زمینی کارروائی کے دوران بھی 200 سے زائد مغویوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ واضح ہے فلسطین پہ اسرائیلی جارحیت جاری ہے، جس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے بڑھ چکی ہے، آدھا زیادہ اس میں خواتین اور بچے ہیں۔ اور اب آپ کو جو امپورٹنٹ نیوز جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غزہ کی عسکری تنظیم حماس نے اسرائیل کے خفیہ جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا، یعنی اس شہر پہ حملہ کیا جہاں پہ یہ ہیں۔ اب یہ جو شہر ہے اس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیل کے صحرائے نقب میں واقع ہے۔ اس شہر کو خفیہ حساس جوہری تنصیبات کے حوالے سے یہ اہم ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ جنگ کی کوریج کے لیے لیبنن میں موجود ایک میڈیا ٹیم نے بھی عبرانی میڈیا کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی میں شریک ایک فوجی ٹرک کو بھی تباہ کر دیا گیا، جبکہ حزب اللہ نے بھی ایک اسرائیلی فوجی قافلے اور چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ اور دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کے شہریوں کو ایک بار پھر جنوب کی طرف منتقل کرنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنوب میں غزہ کے شہری پانی،
خوراک ادویات حاصل کر سکیں گے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو اپنے ساتھ کھڑے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہ شہری اس معاملے کو فیصلہ کن مارکا سمجھیں، فتح ہماری ہوگی، یہ حماس والے کہہ رہے ہیں۔ اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ دنیا کے لیے کتنی مہلک ہے اور کتنی مزید ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اسرائیل کی جوہری تنصیبات والا شہر جو ہے وہ بھی نہیں اس سے بچ سکتا۔ تو جب سے حماس نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے، الاقصی آپریشن سے لے کے جوہری تنصیبات تک نشانہ بنانے کے تمام معاملات اور واقعات جو ہیں وہ حیران کن ہیں۔ اب اسرائیل کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا سامنا ایک غیر معمولی قوت سے ہے جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، بٹس اینڈ پیسز میں ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، اور اس کے خلاف مزید کارروائی خود اسرائیل اور اس کے وجود کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسرائیل کے جوہری تنصیبات پہ حملے کا مطلب ہے کہ دنیا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اب غیر محفوظ ہو چکی۔ اگر عالمی برادری نے جلد اسرائیل کے مظالم کو بند نہ کیا اور اس کو نہ رکوایا اور سیز فائر نہ ہوا اور فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا، جینے کا حق نہ ملا، تو پھر یہ جنگ بھی طویل ہوگی اور پھر پتہ نہیں کس کس کے لیے تباہ ہوگا۔ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔